شاید آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ دنیا کی دوسری ٹرینز کی طرح ایک عام سی ٹرین ہے، لیکن آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ یہ دنیا کے سب سے خطرناک ویپنز میں سے ایک ویپن ہے۔ یہ ٹرین 3 انٹرکانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز کیری کر سکتی ہے اور ہر ایک میزائل میں 10 نیوکلیئر وار ہیڈز موجود ہیں۔ یہ اکیلی ٹرین ایک ہی بار میں تمام ایسٹ اور ویسٹ کوسٹ تباہ کر سکتی ہے، اور آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے یہ پورا سوویت ریل نیٹ ورک ہے کہاں پر۔ سوویت یونین کو ایسا ویپن بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس سوویت نیوکلیئر گھوسٹ ٹرین RT-23 کی کہانی کیا ہے؟ یہ سب ہم آج کی ویڈیو میں جانیں گے۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ نائنٹین 1960s میں امریکہ نے سوویت پر بہت سے جاسوسی مشن شروع کر رکھے تھے، جس کے لیے امریکہ اپنے ہائی الٹیٹیوڈ ایئر کرافٹس استعمال کرتا تھا۔ ان جاسوسی مشنز کا ایک ہی مقصد تھا کہ سوویت یونین کی نیوکلیئر میزائل سائلوز لوکیشن کو ڈھونڈنا، کہ یہ سوویت یونین میں کہاں کہاں موجود ہیں۔ اصل میں امریکہ چاہتا تھا کہ اگر سوویت یونین سے جنگ شروع ہو جائے تو اسے پہلے سے پتہ ہو کہ سوویت یونین کے میزائل سائلوز کہاں کہاں موجود ہیں، تاکہ لڑائی کی صورت میں ان سائلوز سے میزائل لانچ ہونے سے پہلے ہی زیادہ سے زیادہ ان سوویت میزائل سائلوز کو تباہ کیا جا سکے۔ امریکہ کافی حد تک اپنے ان جاسوسی مشنز میں کامیاب بھی ہو چکا تھا، اور کئی سائلوز لوکیشنز کا امریکہ کو معلوم ہو چکا تھا۔ دوسری طرف سوویت یونین کو بھی اس چیز کا اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کے کئی میزائل سائلوز کی لوکیشن اب سیکریٹ نہیں رہی۔ امریکہ ان کے بارے میں جانتا ہے، لیکن سوویت یونین بھی پورا کھلاڑی تھا۔ اس نے بھی ایک کارڈ سب سے چھپا کے رکھا تھا، اور وہ تھا ایسا تیز ترین موبائل پلیٹ فارم جو کہ نیوکلیئر ویپن لانچ کر سکے۔ یہ سوویت یونین میں کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ امریکہ کے لیے اسے ڈھونڈنا گھاس کے ڈھیر میں سے سوئی ڈھونڈنے کے جیسا تھا، اور یہی موبائل پلیٹ فارم یعنی کہ یہ نیوکلیئر میزائل لانچر ٹرین امریکہ کے لیے بہت بڑا تھریٹ بن گئی تھی۔ امریکہ بھی سوچتا ہوگا کہ سوویت یونین کے ایک ویپن کا سلوشن نکالو تو دوسرا سامنے آ جاتا ہے۔ سوویت یونین کی یہ گھوسٹ ٹرین دکھنے میں بالکل ویسی ہی تھی جس طرح دوسری نارمل ٹرینز ہوتی ہیں۔ اس ٹرین میں ٹوٹل 17 ریل کارز تھیں جو کہ مل کر کامبیٹ ریل بیسڈ میزائل کمپلیکس بناتی ہیں، جس میں 3 موڈیفائڈ M62 لوکوموٹیوز، 3 لانچ ویگنز، اور ہر لانچ ویگنز کے ساتھ 2 ریل کارز جو کہ ٹوٹل 9 ریل کارز بنتی ہیں، اور ایک ڈیزل اور لوبریکینٹ ویگن، اور 4 ریل کارز اس ٹرین کے کروز کو ایکوموڈیٹ کرنے کے لیے مختص تھی۔ یہ ٹرین باہر سے بالکل سویلین ٹرین کی طرح لگتی تھی، سو اگر یہ کسی ریلوے اسٹیشن پر کھڑی بھی ہو تو سبھی یہی سمجھتے تھے کہ یہ ایک سول ٹرین ہے، اور یہی چیز امریکہ کے لیے سردرد تھی کہ ایسی ٹرین کو وہ ڈھونڈے کیسے۔ اس ٹرین کی کروز سپیڈ 80 سے 120 کلومیٹر پر آور تھی۔ اس ٹرین میں شارٹ سرکٹنگ کا اسپیشل میکانزم بھی موجود تھا، جو کہ ضرورت پڑنے پر اس کے اوپر موجود پاور لائن سے بجلی بھی استعمال کر سکتی تھی۔ یہ ٹرین 28 دن تک آٹونومسلی بھی آپریٹ ہو سکتی تھی، یعنی اگر اس کی کمانڈ لاسٹ ہو جائے تو یہ ٹرین تب بھی اتنی ہی خطرناک ہے جتنی پہلے تھی۔ کمانڈ لاسٹ ہونے کے باوجود بھی یہ ٹرین میزائل لانچ کر سکے گی، جو کہ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ سے صرف 3 منٹ میں میزائل لانچ کر سکے گی، جس کے لیے اس ٹرین کو ہدایت ماسکو میں موجود کمانڈ سے ملے گی۔ اس ٹرین میں جو ICBM استعمال کیا گیا تھا وہ RT-23 مولوڈیٹس تھا، جو کہ ڈیزائن ہی ٹرین سے لانچ کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ یہ دنیا کا سب سے پاورفل ریلوے بیسڈ ICBM تھا۔ اس ICBM کی رینج 11,000 کلومیٹر تھی، اور اس کی میکسیمم سپیڈ 20 ماک تک تھی، یعنی آواز کی رفتار سے 20 گنا زیادہ۔ اس میں سوفسٹیکیٹڈ گائیڈنس سسٹم تھا جو کہ اس میزائل کو ہائی ایکوریسی کے ساتھ ٹارگٹ پر پہنچنے میں مدد دیتا ہے۔ اس میزائل کی سب سے خطرناک بات یہ کہ یہ MIRV ٹیکنالوجی سے بھی لیس تھا۔ اس میزائل میں دشمن کے ڈیفنسز کو بھی پینیٹریٹ کرنے کی صلاحیت تھی، جیسا کہ اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم۔ سوویت یونین نے اسی میزائل کا بعد میں سائلو بیسڈ ورژن بھی بنایا۔ 70s کے شروع میں اس گھوسٹ ٹرین پر کام شروع کیا گیا تھا، اور 1987 میں یہ سروس میں شامل رہی، اور کئی سال تک یہ گھوسٹ ٹرین پورے سوویت یونین میں چلتی رہی۔ امریکہ اندازہ ہی نہیں لگا سکا کہ ایکچوئل ٹرین کون سی تھی۔ یہ وہ آخری پتہ تھا جو سوویت یونین نے اس صورت میں رکھا تھا کہ اگر جنگ لگنے پر اس کے سائلو بیسڈ میزائل ہٹ ہو جاتے ہیں تو یہ ٹرین ان کی مدد کرے گی۔ یاد رہے سوویت یونین نے ایسی ایک ٹرین نہیں بنائی تھی، بلکہ ایسی 36 گھوسٹ ٹرین بنائی تھی جو کہ پورے سوویت یونین میں گھومتی رہتی تھی۔ 2005 میں اس ٹرین کو ایک امن معاہدے کے تحت ریٹائر کرنا شروع کر دیا گیا، اور ایسی آخری ٹرین 2008 میں ریٹائر کی گئی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ روس نے اس زبردست آئیڈیا کو ختم کر کے غلطی کی ہے تو آپ اب بھی غلط ہیں۔
روس اب اس سے بھی زیادہ خطرناک ٹرین بنا رہا ہے جسے RS-27 یا بارگوزین پروجیکٹ کہتے ہیں۔ یہ ریل بیسڈ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ہے جو کہ RT-23 کی ریپلیسمنٹ کے طور پر ہی بنایا جا رہا ہے، جو کہ ابھی انڈر ڈیولپمنٹ ہے۔ اس میزائل ٹرین میں 6 ICBM رکھے جائیں گے اور یہ نیا ICBM روس کے خطرناک ترین میزائلز پر بیسڈ ہوگا جو کہ یارس بولاوا، RT-23 MU، روبز ایونگارڈ اور RT-39 میزائل ہیں۔ مطلب اس ٹرین میں استعمال ہونے والا میزائل انتہائی خطرناک ہونے والا ہے۔ یہ 55 ٹن کا میزائل ہوگا جس میں 4 نیوکلیر وار ہیڈز ہوں گے اور اس میزائل کی رینج 13,000 کلومیٹر تک ہوگی۔ روس ایسی 5 ریل روڈ میزائل ریجمنٹس بنائے گا اور ہر ریجمنٹ ایک ٹرین اور 6 بیلسٹک میزائلز پر مشتمل ہوگی۔ یاد رہے یہ پروجیکٹ روس یوکرین وار کی وجہ سے فی الحال روکا گیا ہے، لیکن اسے بہت جلد ریوائیو کیا جائے گا۔ امریکہ نے بھی پیس کیپر ریل گیریزن کے نام سے ریل کار لانچڈ ICBM پروگرام شروع کیا تھا جو کہ 1980s میں شروع کیا گیا تھا، لیکن اسے بہت جلد ہی سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد ختم کر دیا گیا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، امید ہے آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ میں ملتا ہوں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ بلال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔